صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پہ، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پہ، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پہ، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پہ، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرے آب کے بغیر سارے گلاب ریت پر، قطرے آب کے بغیر سارے گلاب ریت پر، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک سے بڑھ کے ایک دیا سارے جواب ریت پر، ایک سے بڑھ کے ایک دیا سارے جواب ریت پر، پیاسا حسین
بلغام میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے مرحبت الہ امام اہل محمد محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. جو عنوان سے یہ جلسہ رکھا گیا ہے مطلع منقبت کا اسی عنوان سے ہے. تمام حضرات سماعت کیجیے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے، میرا حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، کہ دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. کرے گا کون ہم سری کسی کے کیا مجال گئے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین پہ مثال گئے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ. دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے بابا جی بلند، ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. چھپا ہوا خزانہ تھا کسی کو بھی میرا پتہ نہ تھا، وجود میں نعت پاک کسی کا میں خدا نہ تھا. میری کل خدائی ہے ان کے روبرو بنی، پانچواں گواہ حسین ہے، پانچواں گواہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. پناہ کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی. سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. شہید کر بلا کا غم جسے بنا گوار گئے، وہ بد نصیب وہ بد عمل اسی پہ بے شمار گئے. ارے وہ دشمن ازل، ارے وہ دشمن ازل، تمہاری ذرا لحد میں چل
پتہ چلے گا کیا حسین ہے، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، میرا حسین ہے۔ دوبارہ پڑھیں، محبت کے ساتھ سبحان اللہ بولو۔ شہید کرے بنا قدم جسے بنا گوار گئے، وہ بد نصیب وہ بد عمل اسی پہ بے شمار گئے۔ ارے وہ دشمن ازل، ارے وہ دشمن ازل، تمہر ذرا لحد میں چل، پتہ چلے گا کیا حسین ہے۔ پتہ چلے گا کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی جو کہیں گے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ ذہن کو صاحب احساس بنا دیتی ہے، ذہن کو صاحب احساس بنا دیتی ہے، فکر کو دین کا آغاز بنا دیتی ہے، فکر کو دین کا آغاز بنا دیتی ہے۔ ارے فاطمہ زہرا کے بچوں کی غلامی کر لو، یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، جو اپنی اپنی دعوت دینے جا رہا ہوں۔ خطیب اہل سنت، خطیب اہل بیت، پیر طریقت حضرت علامہ سید محمد نور پاشا صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی، آپ کی شخصیت اس گاؤں کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے، کیونکہ حضرت اور حضرت کے برادر اصغر مولانا منیر پاشا صاحب قبلہ، ہم بچپنے میں تھے اس وقت سے اس گاؤں کو آتے ہیں۔ ہمارا بچپنا تھا، بزم باشبان چلتی تھی، ہم بھی دیکھے ہیں، بالکل ہمارا بچپنا تھا۔ بزم باشبان حضرت کی طرف سے چلتی تھی، حضرت کے خانوادے کی طرف سے، جس میں حضرت کے برادر اصغر چھوٹے بھائی آپ کے ہر ہفتہ اس گاؤں کو آیا کرتے تھے۔ بعد میں پھر 15 دن میں ایک مرتبہ آنے لگے، بعد میں 1 مہینے میں ایک مرتبہ آنے لگے۔ اس طور پر بڑی خدمت اس گاؤں والوں کے واسطے اس خانوادے کی جانب سے ایک وقت میں کی گئی ہے۔ بہت سارے لوگ آج بھی نوجوان ہیں جو آج بات کرتے ہیں کہ ہم اتحیات بزم باشبان میں بیٹھ کر سیکھے، ہم درود ابراہیم سیکھے، ہم نماز کا طریقہ سیکھے۔ آج بھی بہت سارے نوجوان ہمارے اس گلی کی آج بھی یاد کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ تمام کام اور ایسے سرگرمیاں آپ کے در سے چلتی رہی ہیں۔ اللہ پاک ان کے در سے دین کی خدمت کا سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رکھے۔ اب میں خطابت کے لیے آپ سے عرض گزار ہوں کہ آپ اپنے مخصوص اور والہانہ اور فکری انداز میں ہم تمام کو حضرت سرکار سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت طیبہ کے تعلق سے اور جو کچھ کربلا کے تعلق سے جو کچھ آپ ہم سے ارشاد فرمائے وہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم اسے بطور تبرک کے دیکھیں گے، وہ ہمارے لیے خوش قسمتی کے پھول ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی صحت میں اور حضرت کی صحت اور سلامتی میں اللہ تبارک و تعالی اور 4 چاند لگائے اور حضرت کو خوب صحت مند رکھے اور اللہ تبارک و تعالی حضرت کو عمر خضر عطا کرے۔ حضرت اب مائک پر تشریف لا رہے ہیں، لہذا تمام حضرات مل کر حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
علماء اہل سنت نعرے انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، ان کی ہر بیماری ہر تکلیف کو دور فرمائے۔ مولا تمام کے ماں باپ کی صحت کی ابھی کے لیے دعا کرتا ہوں سب۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ و مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيديه أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہاں ہے، میرے معبود تیری پرتا نشینی ہے عجیب، دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال، اور قربت کا یہ عالم ہے کہ رگے جان سے ہے قریب۔ چشم اعمیٰ میں خورشید دیجور ہے، دید صاحب دید میں نور ہے، آنکھ والوں سے عیب بصر پوچھ لے، میرا سرکار نور علی نور ہے۔ اللہ کی سرکار مقدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان و انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے۔ آئین مشیت کا شناسا ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر و پیاسا ایسا، خوشی سے کیوں نہ جھومے رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ شاہ حسن حسین تاج شاہ حسن حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقات بنائے لا الہ است حسین
नस्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, लेकिन हाँ चीज़ है क्या लव व कलम तेरे हैं। बारगाह रिसालत वाले रिसालत में दरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। और एक मरतबा बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। और एक मरतबा बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन दाइमन अबदा। आप स्टेज पर तशरीफ फरमा। मुफ्ती अबू बकर साहब, दिगर उलमाए कराम व हुफ़ाज़ कराम, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। मौज़ूद सामईन हज़रात, एक मुहर्रमुल हराम से मुसलसल मेरा ये 19वां प्रोग्राम है और प्रोग्राम के साथ साथ सफ़र भी। आपकी खिदमत में हाजिर आया हूँ। मकसद सिर्फ जिक्र हुसैन करना है। एक बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, जिक्र हुसैन की महफिलें अगर कोई मुनक़िद न करे तो कोई एतराज़ नहीं करता और किसी को ज़्यादा अहमियत भी नहीं होती। लेकिन अगर जिक्र हुसैन की महफिलें रखो तो शिया का फतवा लग जाता है। हज़रत इमाम हुसैन की शख्सियत पहले भी मज़लूम थी और आज भी मज़लूम है, मगर हम अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं। हमारा मसलक मसलके अहले सुन्नत वल जमात है। हम सहाबा कराम के भी चाहने वाले हैं, अहले बैत के भी चाहने वाले हैं। हम हर एक की जिक्र की महफिल मुनक़िद करने वाले हैं। मौजूद सामईन हज़रात, इससे पहले भी मेरा खिताब हो चुका है तकरीबन 15 साल पहले, और आज आप लोगों ने फिर से याद किया है। देखिए एक बात, एक साहब ने क्या खूब कहा है, एक मिसल मशहूर है, थोड़ी सी मुसलमानी उसमें भी आना करनी। ये 15 साल का पेड़ मत लीजिए, थोड़ी सी जिंदगी है। कुरान मजीद की मुक़द्दस आयत करीमा का शर्फ हासिल किया। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। इस आयत करीमा के ताल्लुक से आप मुफ्ती साहब से भी तकरीरें समाअत फरमाते रहते हैं। मज़ीद ज़्यादा इसकी तफसीर आपके सामने मैं पेश नहीं करूँगा। मुझे आज जिस उन्वान पर गुफ्तगू करनी है वो कि हुसैन नाज वाला, हुसैन नियाज वाला, हुसैन नमाज वाला, न पूछ
میرا حسین کیا ہے، اس پر مجھے آج گفتگو کرنی ہے۔ ویسے تمہید کے طور پر 2 یا 3 مثالیں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو پر آ جاؤں گا۔ قرآن نے فیصلہ کر جائے نا، اب کیا کوئی گنجائش باقی ہے؟ اس نے فیصلہ کر دیا ہے، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اس نے فیصلہ کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ اب بات کو آگے ہم نے بڑھانا نہیں ہے، وہ مردہ ہیں قبر میں، یہ ہے وہ ہے بولتے ہیں نا، اب کیوں بات آگے بڑھانا جب قرآن نے کہہ ہی دیا ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ مردہ نہیں۔ ہاں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں سکتے تم ان کی زندگی کو۔ ابھی مرتبت میں آپ نے سنا نا، خبر میں بہت پتا چلے گا کہ کیا حسین ہے۔ معزز سامعین حضرات، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اس آیت کریمہ میں تو رب تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا گمان بھی نہ کرو۔ اب رہا ہی کیا، گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہے، وہ زندہ ہے۔ مزید اس کے بارے میں بحث کرنا، دلائل پیش کرنا میں سمجھتا ہوں کوئی معنی نہیں رکھتا، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت ہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اب اس کو زیادہ سمجھانے کے لیے چند تمہید کی طور پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر سائنس اسٹوڈنٹس ہیں، ہے نا؟ میں بھی سائنس اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن ملانے سے کیا بنتا ہے؟ پانی بنتا ہے۔ ایک مقدار میں آکسیجن، ایک مقدار میں ہائیڈروجن، اس سے کیا بنتا ہے؟ پانی بنتا ہے۔ اور فارمولا کیا ہے انگریزی میں اس کا؟ H2 + O2 = H2O۔ یہ تو ہم کالج میں پڑھے ہیں، مگر یہ جو بھی ہے، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتی ہے پریکٹیکل، ایک ہوتا کیا ہے؟ پریکٹیکل۔ تھیوری الگ ہے، پریکٹیکل الگ ہے۔ اب تھیوری کیا ہے؟ آکسیجن اور ہائیڈروجن کو جمع کرو تو پانی، یہ تھیوری ہے، پریکٹیکل نہیں۔ پریکٹیکل کرنے کے لیے لیبارٹری کے اندر جا کے کر کے بتانا پڑتا ہے، لیبارٹری میں کر کے بتانا پڑتا ہے۔ میں بڑی آسان زبان میں تقریر کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ آپ دیکھیے، آپ پریکٹیکل کی بات اور ہوتی ہے، تھیوری کی بات اور ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن نے تھیوری بیان کی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ یہ تو قرآن تھیوری بیان کر رہا ہے۔ اب سنو، لیبارٹری بنا دیا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کو۔ وہاں تھیوری بیان نہیں کر رہے ہیں بلکہ گردن کٹا کے نوک خنجر پر قرآن سنا کے بتا رہے ایسے ہوتے ہیں زندہ۔ ایسے ہوتے ہیں زندہ، کر کے بتایا امام حسین نے۔ نہ مصیبت میں نمازوں کو بلایا تو نے، زیر خنجر بھی یہ کر کے دکھایا تو نے، خوف نہ باطل کا کھایا تو نے، نو کے خنجر پر بھی قرآن سنایا تو نے۔